ابا نے بڑی دھوم دھام سے میری شادی کی تیاریاں کی تھی۔ میں اسے کہتا بھی تھا کہ ابا اتنا خرچہ نہ کرو، سادگی سے ہی کر لیتے ہیں، مگر ابا نہ مانا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تو میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے، میری ساری جمع پونجی تو تیرے لیے ہی ہے، تیرے سوا میرا ہے ہی کون کہ جس کے لیے میں کچھ بچا کر رکھوں۔ ویسے بھی اب میرے پتر کی اتنی اچھی نوکری لگ گئی ہے، اب مجھے پیسہ بچانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو تیری شادی پر اپنے سارے ارمان پورے کروں گا، تو فکر نہ کر، بس خوش رہ۔ خوش یہ کہہ کر ابا دوسرے کاموں میں مصروف ہونے لگے، جبکہ پیچھے میں چاہنے کے باوجود بھی مسکرا نہیں پایا تھا کہ ایسی ہوتی ہے شادیاں جیسی میری ہو رہی تھی۔ ایک ایسا سمجھوتا تھا، لیکن شادی ہرگز نہیں تھی، اور میں صرف سمجھوتا ہی کرتا جا رہا تھا۔ شادی مجھے بھی نہیں کرنی تھی، شادی کے نام پر ہی مجھے خوف آتا تھا۔ بھلا پھر میں شادی کیسے کر سکتا تھا؟ جو کچھ بھی ہو رہا تھا یہ سب تو اب بس ابا کی خوشی کے لیے ہی تھا، اور ابا ہی کی خوشی پر یہ سب ہو رہا تھا، ورنہ اگر میرا بس چلتا تو میں خود کو کسی اندھیری نگری میں جا کر چھپا لیتا، مگر کبھی بھی شادی نہ کرتا۔ بظاہر تو ابا کے سامنے بہت خوش تھا اور مسکرا رہا تھا، مگر کوئی میرے دل سے پوچھتا کہ میرے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ ڈھول کی آواز پر میرا کلیجہ چیر جاتا تھا، روشنیوں سے چراغاں، یہ سب کچھ مجھے وحشت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنا سر نوچ لوں اور خوب چیخ چیخ کر روؤں، مگر میری یہ بے بسی تھی، میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نہ جانے کب سے اندھیرے میں کھڑا اپنے گھر پر ہوئے چراغاں کو دیکھ رہا تھا، جب ابا ایک مرتبہ پھر سے آ کر میرے پاس کھڑے ہو گئے اور مجھے کہنے لگے کہ بیٹا، یوں اندھیرے میں کھڑے رہنے سے انسان آنے والی روشنیوں کو سامنے سے بچ نہیں پاتا۔ تم جانتے ہو رات کتنی اندھیری ہوتی ہے، لیکن صبح جب روشن ہوتی ہے تو وہ سارے اندھیرے کو اپنی روشنی میں سمیٹ لیتا ہے۔ تم چاہے لاکھ اندھیرے میں کھڑے رہو، لیکن روشنی کی جو کرن تم تک پہنچتی ہے وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر ہی رہے گی، تم چاہے لاکھ کوششیں بھی کر لو، تم خود کو اس کی چمک سے بچا نہیں پاؤ گے۔ ابا کا اتنا کہنا تھا کہ ابا کے کندھے پر سر رکھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ ابا نے مجھے نہ روکا تھا اور مجھے کھل کر رونے دیا تھا، میں اپنے اندر کا سارا غبار نکال لوں۔ کافی دیر رونے کے بعد جب میرے آنسو تھمے تو ابا مجھے یوں ہی کندھے سے لگائے اپنے کمرے میں لے گئے اور مجھے بیڈ پر بٹھا کر پانی کا گلاس تھما دیا، جس میں منہ سے لگا کر گھٹا گھٹ پی گیا۔ ابا نے خالی گلاس میرے ہاتھ سے لے کر رکھا اور مجھے کہنے لگے کہ دیکھو بیٹا، میں اس وقت تمہاری حالت سمجھ سکتا ہوں، لیکن تمہارا ڈر، تمہارا خوف، یہ سب بلا وجہ ہے کہ میں جو میرے ساتھ ہوا وہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ کسی نے ایسا نہیں کرنا۔ باپ اور بیٹے کی قسمت ایک جیسی نہیں ہوتی بیٹا، وقت بدل گیا ہے۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا، اسی چیز سے تو ڈر لگتا ہے کہ وقت اب مزید بدل گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل کی لڑکیوں کے بارے میں؟ ابا، میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ بھی وہ سب کچھ ہو جو آپ کے ساتھ ہوا، اس لیے مجھے ڈر لگتا رہا۔ میں نے کہا کہ بار بار دہرا کیا جملہ ایک مرتبہ پھر سے ابا کے سامنے رکھ لیا، جس پر ابا بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئے تھے۔ آج سے ٹھیک ایک ہفتے بعد میری شادی تھی اور میری حالت ایسی تھی کہ جیسے مانو بدن میں لہو بھی نہ ہو۔ مجھے میری شادی کی کوئی خوشی نہ تھی اور نہ ہی میری کوئی ارمان تھے جنہیں میں اپنی شادی پر پورا کرنا تھا۔ میری زندگی میں تو دور دور تک شادی نام کا لفظ ہی نہیں تھا، میں تو مست اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ میری کل کائنات میرے ابا تھے، جنہوں نے بچپن سے لے کر اب تک مجھے پالا پوسا تھا اور پروان چڑھا کر مجھے اتنا بڑا کیا تھا۔ میں ساری زندگی تو بس ابا کی گرد ہی گھومتا تھا۔ ماں کا تو مجھے چہرہ ہی یاد نہ تھا، یاد رہتا تو کیسے میں سال بھر کا بھی نہ تھا۔ جب اماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی تب سے میری ماں اور باپ دونوں میرے ابا ہی تھے۔ ابا نے نوکری کے ساتھ ساتھ مجھے سے سنبھال پڑھایا، اور کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ 1 سال کے بعد بچے کہاں ماؤں کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ چلو قدرتی طور پر کسی کی ماں مر بھی جائے اور بات ہوتی ہے تو، مگر اس بچے کو پالنے کے لیے بھی ماں کے علاوہ بھی گھر میں کوئی نہ کوئی عورت تو موجود ہوتی ہے، پھر چاہے وہ کوئی پھوپھی ہو یا کوئی چچی ہو، تائی، مامی یا ماسی، یا پھر کوئی نانی دادی ہو، کوئی نہ کوئی تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ لیکن میرے ابا گھر میں کوئی نہ تھا۔ ابا اکلوتے تھے، دادا کی وفات ابا کے بچپن میں ہی ہو گئی تھی، اور میری دادی وہ ابا کی شادی کروانے کے 2 مہینے بعد ہی مر گئی تھی۔ اماں کو سونپی تھی اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ جسے وہ اپنی ذمہ داری سونپ کر جا رہی ہیں وہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہے،
وہ اس بات سے لا علم تھی کہ جس سے وہ اپنی ذمہ داریاں سونپ کر جا رہی تھیں وہ کس قدر کم ظرف تھی۔ ایک سال بھی وہ ذمہ داریاں نہ اٹھا پائی تھیں۔ اسے میرے ابا میں کیڑے نظر آنے لگے تھے، کبھی اسے میرے باپ کی غربت چبھتی تو کبھی اسے میرے باپ کے کالے رنگ سے نفرت ہو جاتی تھی۔ حالانکہ نہ تو میرا باپ اتنا کالا تھا اور نہ ہی اتنا غریب کہ 2 وقت کا کھانا بھی نہ کھلا سکتا، لیکن یہ سارا چیزیں میری ماں کے اپنے حسن کے آگے جو مان پڑ گئی تھیں۔ پھر بھلا ابا کتنا ہی کما لیتا یا پھر کتنا ہی گورا چٹا دودھ سے نہا کر آتا، اماں کو وہ پسند نہیں آتا، کیونکہ اماں کو تو کسی اور خوبصورت رئیس زادے نے خواب جو دکھا رکھے تھے۔ میرے ابا کی محنت کی کمائی اماں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ ابا اماں کو بہت سمجھاتے تھے کہ جو ہے اسی میں گزارا کرو، تمہیں ضرورت بھی کیا ہے، جو چیزیں تمہیں لا کر دوں گا تمہاری ہر خواہش پورا کروں گا، لیکن جو تم یہ دوسرے کی طرح دیکھنا چھوڑ دو کہ اس کے پاس یہ ہے اور میرے پاس نہیں ہے، اس نے یہ لایا اور میں نے نہیں لایا، ایسے انسان خوش نہیں رہ سکتا۔ مگر ابا کی بات سنتی ہی کہاں تھی، اماں کی برین واشنگ تو دوسری طرف سے ہو ہی رہی تھی۔ ابا کو لگا کہ اماں سمجھدار ہو جائیں گے جب اولاد ہو جائے گی، پھر کہیں جانے کا وقت نہیں ملے گا تو خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، بھلا اولاد والی عورت یہ کچھ کب کر سکتی ہے۔ یہ سوچ کر ابا نے اماں کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ یہی ابا کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور یہی غلطی ہر مرد کرتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اولاد عورت کے پیروں کی زنجیر ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سب پرانے زمانے کہاوتیں ہیں اور قصے کہانیوں کی باتیں ہیں۔ اگر واقعی آج کے دور میں ایسا ہوتا تو عورت اولاد کو اپنے پیروں کی زنجیر سمجھتی ہوتی تو میں کبھی بھی اپنی اماں کے بغیر نہ پلتا، جو ساری زندگی اپنی ماں کے گود کے لیے ترستا رہا، اور میری ماں جو زندہ ہو کر بھی میرے پاس نہیں تھی۔ اگر میں ان کے پیروں کی زنجیر ہوتا تو اس کو کیوں جانے دیتا؟ اگر میں اس کے پیروں کی زنجیر ہوتا تو وہ کیسے مجھے اپنے پیر آزاد کروا کے جا سکتی تھی؟ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا۔ اگر میں واقعی اپنی اماں کے پیروں کی زنجیر ہوتا تو آج یوں بیٹھ کر آپ کو اپنی کہانی نہ سنا رہا ہوتا، بلکہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر ان کی انگلیوں کا میٹھا میٹھا سکون بھرا لمس اپنے بالوں میں محسوس کر رہا ہوتا، یا اس سے کوئی کہانی سن رہا ہوتا۔ لیکن میں یوں نہ ہوتا جیسا میں اب ہوں۔ میری پیدائش کے فوراً بعد ہی اماں اور ابا آپسی جھگڑے بڑھ گئے تھے۔ ابا تو کام پر چلے جاتے تھے، جبکہ اماں پیچھے غصے کا نشانہ بنتا تھا۔ اماں کو مجھے چھوٹے سے بچے پر ترس نہ آتا تھا، وہ ابا کا غصہ مجھے بھوکا پیاسا رکھ کر مجھ سے لیا کرتی تھی۔ میں بے شک گلا پھاڑ پھاڑ کر روتا رہتا، لیکن جب تک ان کا دل نہیں بھرتا وہ میری طرف دیکھتی بھی نہ تھیں۔ یہ آنکھ مچولی، یہ لڑائیاں میرے 10 مہینے کا ہونے تک جاری رہی تھیں۔ اس کے بعد میری ماں سارے قصے کو ہی ختم کر کے چلی گئی اور ابا کو اکیلا چھوڑ کر گھر سے بھاگ گئیں۔ ابا نے اسے کہا بھی کہ تمہیں مجھ سے مسئلہ ہے، مجھ سے شکایت ہے، چلو مجھے چھوڑ جاؤ، لیکن اس بچے کا کیا قصور ہے؟ کیوں اس معصوم سے اس کو ماں چھین رہی ہو؟ تم یہاں اس کے پاس رہو یا اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ، اسے تو سزا مت دو، اس کا تو کوئی قصور بھی نہیں ہے، یہ کیسے رہے گا ماں کے بغیر؟ ابا کو میری پرواہ تھی، لیکن اماں کو نہیں تھی۔ اماں ابا کو کہنے لگی کہ اس کا قصور یہ ہے کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، اس کا رنگ روپ بھی تم ہی جیسا ہوگا، یہ بھی تمہاری طرح کی بدصورت ہی ہوگا۔ مجھے ایسے بدصورت بچے بالکل بھی نہیں چاہیے، اور نہ ہی میں اس کی ماں ہوں۔ اس کو جو کچھ ہو وہ تم ہی ہو، یہ کیسے رہے گا، کیسے پلے گا، یہ سب تم جانتے ہو، تو تمہارا بچہ جانے۔ ڈھونڈ لینا اپنے لیے کوئی اپنی جیسی کالی بدصورت والی بیوی، اپنے بچے کے لیے اسی کے جیسی ماں، میرا تو تم دونوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر میری ماں گھر کی دہلیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پار کر کر چلی گئی، لیکن جاتے جاتے وہ ہمیں ایک سبق ضرور سکھا کر گئی کہ ماں کے لیے اولاد سے بڑھ کر بھی اور بہت کچھ ہوتا ہے جس کے لیے وہ اپنی اولاد کو چھوڑ جاتی ہے۔ خیر، اس کے جانے کے بعد ابا نے اکیلے ہی مجھے پالا تھا۔ ابا نے نہ صرف اپنی دوسری بیوی لائی تھی اور نہ ہی میرے لیے دوسرے ماں، کیونکہ ابا کا خیال تھا کہ جب سگی ماں چھوڑ کر جا سکتی ہے تو پھر کیا گارنٹی تھی کہ کوئی دوسری عورت آ کر میرا خیال رکھتی، مجھ سے محبت کرتی یا مجھے پالتی پوستی۔ بیوی کی تو انہیں ضرورت بھی نہیں تھی، ان کے لیے ایک مرتبہ کا تجربہ ہی کافی تھا جو کہ بے حد برا رہا تھا۔ اب وہ دوبارہ سے اپنے سر پر کوئی مصیبت مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ ابا نے مجھے میرے کھانے پینے سے لے کر میرے سونے جاگنے، میرے بیٹھنے اٹھنے پھرنے جاگنے دوڑنے خرچ کے زندگی کے ہر لمحے ہر پل میں میرا خیال رکھا۔
تو ابا نے کبھی بھی مجھے اماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ کیسی کمی محسوس تو اس کی ہوتی ہے جس کی اب آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جس کی آپ کو عادت ہو۔ میری ماں تو مجھے میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی چھوڑ گئی تھی، میں نے کبھی ماں کو محسوس ہی نہیں کیا تھا، پھر بھلا مجھے اس کی کمی کیسے محسوس ہوتی؟ میں نے اپنے ارد گرد ہمیشہ اپنے باپ کو دیکھا تھا، اس نے میری ساری کمیاں پوری کی تھیں، لیکن جو وقت گزرتا جا رہا تھا میں سمجھدار ہوتا جا رہا تھا، مجھے اپنے گھر میں عورت کی کمی محسوس ہوتی جا رہی تھی۔ جب میں اسکول میں استانیوں کو دیکھتا، مجھے اپنے دوستوں کے گھر کا یا محلے میں لڑکی عورتوں کو دیکھتا، تو تب میں گھر آ کر ابا سے تنہائی میں معصومانہ سوال کرتا تھا کہ ابا ہمارے گھر میں استانیاں کیوں نہیں ہیں، ہمارے گھر میں فلانی آنٹی، فلانی خالہ، فلانی باجی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ عورت نام کے تعارف سے تو میں نابلد تھا۔ جہاں کسی عورت کو جس روپ میں دیکھا تھا، آ کر ابا سے وہی سوال کرتا تھا کہ ہمارے گھر میں وہ کیوں نہیں ہیں۔ پہلے تو ابا میری باتیں پر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جایا کرتے تھے، مگر پھر آہستہ آہستہ انہوں نے مجھے عورت لفظ کا تعارف کروانا شروع کر دیا، لیکن میرا پھر بھی وہی سوال ہوتا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہو، جو میں کہتے ہیں وہ ہمارے گھر پر بھی کیوں نہیں ہے؟ اللہ میاں نے ہمیں وہ کیوں نہیں دی؟ ابا میرے سوالوں پر زخمی سا مسکرا کر رہ جاتے تھے اور پھر بات ادھر ادھر کر کے مجھے ٹال بھی دیا کرتے تھے۔ جوں بڑا ہوتا گیا، بات ٹالنے کے حد سے آگے بڑھ گئی۔ تب میں نے ایک دن ابا کو گھیر لیا اور ان سے پوچھا کہ میری ماں کہاں ہے؟ مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے کہ وہ وقت میں 12 سال اور کچھ مہینے کا تھا۔ ابا انتہائی غمزدہ حالت میں میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر تھے اور مجھے کہنے لگے کہ تیری ماں دی ہی نہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے ابا کے چہرے پر جس قدر تکلیف تھی وہ آج بھی مجھے یاد ہے کہ ابا کی بات سن کر مجھے سمجھنے کے بجائے پھر ابا مجھے بیوقوف بنانا چھوڑ دیا کہ میری ماں کہاں ہے؟ وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر نہیں رہتی، اگر وہ ہمارے ساتھ رہتی تو ہمارے سارے کام وہی کرتی، ہمارے لیے ناشتہ بناتی، کپڑے استری کرتی، کھانا بناتی، ہم سے محبت کرتی۔ وہ کیوں نہیں ہے یہاں؟ وہ یہاں ہوتی تو آپ کو اتنے سارے کام اکیلے نہیں کرنے پڑتے۔ اماں کہاں ہے؟ ابا نے ایک مرتبہ پھر سے مجھے ٹالنا چاہا۔ بیٹا تیری کوئی ماں نہیں ہے، میں ہی تیرا باپ ہوں، میں ہی تیری ماں ہوں۔ اس پر میں نے ابا سے کہا کہ اگر اب اماں نہیں ہوتی تو میں کہاں سے آیا؟ جواب دیں، مجھے بتائیں، مجھے کیوں کہ ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے کہ ماں کے بغیر بچے کی پیدائش ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر میری ماں نہیں ہے تو میں کیسے پیدا ہوا؟ اس دن میں نے سوال پوچھا ابا کے، لیکن ابا نے پھر بھی مجھے کچھ نہ بتایا۔ جا کے نتیجے میں بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ ایک وقت تو میں نے کچھ نہ کھایا، دوسرے وقت بھی جب میں کھانا چھوڑ کر بیٹھا تو ابا مجھے بتانا ہی پڑا تھا۔ پھر ابا نے جو کچھ مجھے بتایا اسے سن کر میرے دل سے بے ساختہ آواز آئی تھی کہ کاش میں اس سب سے انجان ہی رہتا۔ مجھے کہنے لگے کہ اب بیٹا میں نے آج تک تجھے اسی لیے اس سب سے انجان رکھا تھا، تیرا بھرم نہ ٹوٹے۔ تو نے آج تک عورت کے جتنے بھی روپ دیکھے تھے وہ ہر روپ میں ہی تجھے اچھی لگی تھی، لیکن آج تو عورت کا جو روپ اپنے ماں کی صورت میں دیکھ چکا ہے، اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ تجھے دنیا کی کوئی بھی عورت اچھی لگے گی، کیونکہ اب تیرا عورت ذات سے بھرم اٹھ چکا ہے۔ میرا ٹوٹا ہوا دن تھا اور پھر میری شادی کا دن آن پہنچا۔ ہم باپ بیٹے نے گھر میں بھی عورت کا ذکر نہیں کیا تھا، ہم دونوں کی ضرورت تھی۔ ابا صحیح کہتے تھے، اس کے بعد سے میرا عورت نام سے ہی بھرم اٹھ چکا تھا۔ اس کے بعد پھر مجھے کوئی عورت کبھی بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ میں جس بھی عورت کو دیکھتا تھا مجھے میری ماں یاد آ جاتی تھی۔ اس کی باتیں، اس کے جملے میرے ذہن میں کسی ہتھوڑے کی طرح بجتے تھے اور کبھی کبھی مجھے اپنی ماں کی عقل پر بے حد افسوس بھی ہوتا تھا۔ میرا باپ چاہے صورت کا کالا تھا، مگر جیسا دل میرے باپ کا تھا ویسا کوئی اگر چراغ لے کر بھی ڈھونڈتا تو اسے کبھی بھی نہ ملتا۔ وہ جس کوئلے کا انتخاب کر کے ہمیں چھوڑ کر گئی تھی، کبھی کبھی میرے دل میں شدید خواہش ہوتی کہ کسی طرح میں کہیں کبھی اس سے ملوں اور دیکھوں، اس سے پوچھوں اور وہ مجھے پچھتاتی ہوئی ملے، مگر پھر میں خود ہی اپنی اسی بے تکی خواہش پر مسکرا کر رہ جاتا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک گزر رہا تھا۔ مجھے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک سرکاری پوسٹ پر لگ گیا تھا۔ اس دن میرے ابا کی عید ہوئی تھی، جس دن مجھے سرکاری جوائن لیٹر آیا تھا۔ ابا اس دن اتنے پرسکون تھے کہ جیسے آج اس کی ساری محنت وصول ہو گئی ہو۔ وہ بہت خوش تھے کہ ان کے بچپن کی محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ انہوں نے مجھے محنت مزدوری کر کے پڑھایا اور آگے بڑھایا تھا۔ اب میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تھا۔ نوکری کے بعد ابا نے سب سے پہلے گھر کا انتظام سیدھا کیا تھا۔ 1 سال کے مختصر عرصے کے اندر اندر ابا نے اتنا خوبصورت گھر تعمیر کروایا کہ میں
सोच भी नहीं सकता था। घर का काम मुकम्मल होते ही अब जाने अब्बा को क्या सूझी कि उन्होंने मेरे लिए लड़कियां तलाश करना शुरू कर दी। मुझे जब भी इस बारे में इल्म हुआ तो मैंने अब्बा को साफ साफ मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करना चाहता और ना ही मुझे कभी शादी करनी है। तो अब इस बार अब्बा कहते कि तुझे मैंने पढ़ा लिखा कर इस मुकाम पर इसलिए नहीं पहुंचाया था कि तुझे कमारा छोड़कर मर जाऊं, ताकि आगे फरिश्ते मुझे कब्र में भी चैन न लेने दें। कहीं के बेटे की शादी तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम्हारा बेटा शादी की उम्र को पहुंचा हुआ था, फिर तुमने उसकी शादी क्यों नहीं करवाई? तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा? वैसे भी बाप की बड़ी ख्वाहिश होती है कि अपने बेटे के सर पर सहरा सजा देखे और अपने बेटे की औलाद देखे। तुम मुझे इस चीज़ों से महरूम नहीं कर सकते। अब्बा ने मुझे इस तरह बातें में उलझा दिया। मैं चाहकर भी अब्बा को इनकार नहीं कर सकता था। अब्बा ने एक जगह मुझे रिश्ता तय कर दिया। ये रिश्ता मोहल्ले की एक फूफी के तवस्सुत से हुआ था। अब हमारे घर में औरत कोई नहीं थी ही ना, तो मोहल्ले ही की वो औरत अब्बा की बहन बन होने के बाइस अंजाम दे रही थी। रिश्ता भी इसी ने ढूंढ कर दिया था। उससे जो बात चीत करनी थी उसके घर पर ही जाया करता था। रिश्ता पक्का होने के बाद कुछ दिन बाद ही अब्बा ने अंगूठी भी लाकर इस फूफो के हाथ में पकड़ाई थी कि हमारी तरफ से ये अंगूठी ले जाकर इस बच्ची के हाथ में पहनाकर मंगनी की रस्म भी अदा कर दो। फूफी ने ऐसा ही किया था। मैं इंतज़ार में था कि मेरे ससुराल से मेरे लिए भी कोई अंगूठी वगैरह आएगी, मगर मेरा ये इंतज़ार ही रहा। उनके घर से सिवाय मिठाइयों और मेवों के और कुछ भी ना आया। हालांकि अब्बा तो कह रही थी कि काफ़ी अच्छे और खाते पीते लोग हैं। अपने सामने रखे मेवों को देखकर मुझे लग रहा था कि जैसे वो वाकई ही सिर्फ खाते पीते ही थे। यूं ही शादी के दिन भी रख दिए गए। शादी जी सारी इस तैयारियां फूफी और उसकी बेटियां ही कर रही थी, क्योंकि मैं और अब्बा तो इस काम में बिल्कुल ज़ीरो थे। ना तो हमें बरी ख़रीदने का पता था और ना ही किसी और चीज़ का कोई आइडिया था। इसलिए हम बिल्कुल साइड साइड पर थे और इस पूरी शादी में हमारा काम सिर्फ निकाह और बारात वाले दिन ही था। ये बात शादी से 8 या 9 दिन पहले के है कि जब मैं गलती से अपनी मंगेतर को देख लिया था। यूँ तो अब्बा ने मुझे कहा था कि शादी के बाद ही एक ही मर्तबा उसे देखना। मैंने जब भी चुपचाप मान ली थी, क्योंकि मैंने जो भी कर रहा था सिर्फ अपने अब्बा के लिए ही करा था। कोई गर्ज नहीं था कि लड़की कैसी है कैसी नहीं। लेकिन इस दिन अपनी मंगेतर को देखते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। घर की छत पर खड़ा हुआ था जबकि एक गाड़ी आकर हमारे दरवाजे पर रुकी। ये गाड़ी फुप्पो ही की ही थी, लेकिन फुप्पो और उसकी बेटियां तो हमारे घर पर ही थी। तो फिर इसकी गाड़ी में कौन आ रहा था, यही देखने के लिए आगे होकर झांकने लगा तो सियसना में फुप्पो मेरे घर से निकली थी। तभी मुझे याद आया कि आज फुप्पो मेरी मंगेतर को साथ ले जाकर दुल्हन का जोड़ा दिलवाने वाली थी। इसका मतलब यही था कि गाड़ी में आने वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि मेरी मंगेतर थी। अभी मैं सोच में गुम था कि जब गाड़ी का दरवाज़ा खुला और मैं इसमें से मेरी मंगेतर बाहर निकली, फूफो से गले मिलते हुए। इसके चेहरे से निकाब ढलक कर नीचे हुआ था और मैं जहाँ था उसी जगह जम गया। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी मंगेतर इस कदर खूबसूरत होगी। ये बात वैसे तो मेरे लिए खुशी का बायस होनी चाहिए थी, मगर मंगेतर को देखकर मेरा दिल उचाट हो गया। पहले जो फिर अब्बा का ख्याल करके अपने दिल को थोड़ा बहुत समझाया था, अब खुद कहीं गायब हो जाऊं या फिर इसे कहीं गायब कर दूं। अब्बा ने ना जाने क्या सोचकर मेरे लिए इस लड़की को चुना था। फ़ौरन से छत से नीचे उतरा और कमरे की तरफ गया था अब्बा से बात कर सकूं। और ये अब्बा कॉल पर किसी से बात कर रहे थे, मगर मुझे देखते ही अब्बा ने फ़ौरन से कॉल काट दी और मेरी तरफ आए थे, क्योंकि इस वक्त तक मुझे बहुत घबरा रहा था। मैं करूं और क्या कहूं? अब्बा ने मुझे इस हालत में देखा तो वो भी परेशान हो गए और जल्दी से मेरे पास आकर मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ, मगर मेरी आवाज़ थी कि जैसे हलक में ही कहीं दब कर रह गई थी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रहा था। मुझे पूरा झंझोर डाला। तब मैंने कर अब्बा का हाथ पकड़ा और उन्हें जाकर खिड़की के सामने खड़ा हुआ करते हुए खिड़की से पर्दे एक तरफ करके खिड़की खोल दी और अब्बा से कहने लगा कि अब्बा ये सब क्या है? अब्बा ने नासमझी से मुझे देखते हुए मेरी नज़रों के ताक़ुब में देखा और फिर मुस्कुराते हुए मेरी तरफ मुड़े। बेटा, जो तुम देख रहे हो और क्या होना है? इस पे मैं दबा दबा सा चिल्लाया था। अब्बा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब की बार अब्बा संजीदा हो गए, मेरी तरफ मुड़े थे। क्या हुआ बरखुदार, ऐसे क्यों देख रहे हो? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने इसमें? अब्बा ने कहा कि
ابا آپ کو پوری دنیا میں میرے لیے یہی لڑکی ملی تھی اور کوئی میری جوڑ کی نہیں تھی کیا؟ اس پر ابا کہنے لگے کہ کیوں، اس میں کیا مسئلہ ہے، اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، نیک ہے، شریف ہے، سمجھدار ہے، تمہارے جوڑ کی ہے تو اور کون سا جوڑ ڈھونڈ رہے ہو تم؟ میں نے کہا ابا مجھے مسئلہ اس کے پڑھے لکھے اور سمجھدار ہونے سے نہیں ہے، مجھے مسئلہ اس کی حسن سے ہے، اس کی خوبصورتی سے ہے۔ وہ کہاں سے آپ کو میرے جوڑ کی لگتی ہے؟ ذرا دیکھیں اسے، کیسے دھوپ میں بھی اس کا رنگ چمک رہا ہے، اور خود کو مجھے دیکھیں، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، آپ کوئی اور لڑکی ڈھونڈ لیں۔ میں اپنی بات کہتے ہوئے موڑ پر کھڑا ہو گیا تھا جب ابا کہنے لگے کہ لڑکی تو اب یہی ہے، اب شادی سے یوں ہفتہ پہلے انکار کرنا مناسب نہیں ہے، تمہیں تو کچھ نہیں ہوگا مگر اس بچی کے آگے کی ساری زندگی سوالیہ نشان بن جائے گا، اس کے دامن پر ایک سوالیہ نشان بن جائے گا۔ شادی سے دن پہلے ہی رشتہ ٹوٹ گیا، مگر ابا، میں احتجاج کرنا چاہتا تھا مگر ابا نے میری بات بیچ میں ہی کاٹ کر رکھ دی۔ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، سب اچھا ہی ہوگا اور سمجھدار تمہارے ساتھ نبھا کر رہے گی۔ ابھی سے اپنا دل اس کی طرف سے میلا مت کرو، اگر رشتوں کی طرف سے دلوں میں پڑ جائے تو پھر گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابا مجھے سمجھا بجھا کر چلے گئے تھے، میرا دل بھی ابا کی باتوں سے حق میں تھا، مگر میں اپنے دماغ کا کیا کرتا جو صرف اور صرف ایک ہی بات سوچ رہا تھا، میری ماں کا دھوکہ، کہ میری ماں بھی حسین تھی، اس نے ابا کو ان کی بدصورتی کی وجہ سے ان کو ٹھکرایا تھا۔ اگر میری خوبصورت بیوی بھی مجھے یوں چھوڑ کر چلی گئی، میرے دل میں کیا ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا، میں نے بے تحاشا گھبرا گیا تھا اور میں چاہتے کے باوجود بھی اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جب دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا اور درمیان چھڑی اس جنگ میں نیم پاگل سا ہو رہا تھا۔ جو شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے ویسے ویسے میری حالت پتلی ہوتی جا رہی تھی، یہ کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں ہفتے بعد دلہا بننے والا ہوں، مجھے بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ لڑکی مجھ سے شادی کے لیے مان کیسے گئی، اسے میری تصویر دکھائی گئی تھی یا نہیں، شادی کے بعد دیکھ لینا، اور شادی کے بعد وہ مجھے دیکھ کر میرے ساتھ کہیں میری ماں والا حساب ہی نہ کرے۔ یہی سوچ کر میں نے اس لڑکی کے گھر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگلے روز میں ابا سے نظر بچا کر اپنے سسرال کے لیے نکل پڑا تھا۔ میں نے پھوپھی کی بیٹی سے نکلوا لیا تھا۔ جب میں نے ایڈریس پر پہنچا تو میرا دل ایک مرتبہ پھر اس سے ڈرنے لگا تھا، اتنا عالیشان بنگلہ تھا ان کا، پھر بھلا وہ مجھے جیسے انسان کو رشتہ کیوں دے رہے ہیں؟ میرے پاس تو نہ ان کے مقابلے کا رنگ روپ اور نہ ہی ان کے مقابلے کی دولت۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے دروازے پر دستک دی تھی، دروازہ کھولنے والی میری منگیتر ہی تھی۔ اب خدا جانے اس نے مجھے پہچانا تھا یا میں اس کے لیے جان نہیں رہا تھا۔ اس نے مجھے پوچھا کہ جی کس سے ملنا ہے، تو میں نے جھٹ سے کہا کہ مجھے آپ کی ماں سے کچھ کام ہے، مجھے ان سے ملنا ہے۔ میری بات سن کر میری منگیتر مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، اس نے اسے دیکھا ایک پل کو گھبرا گیا، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا اور مجھے اپنے ساتھ آنے کا کہنے لگی۔ ایک طرف کو چل پڑی تھی، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے کا تیار ہو گئے تھے۔ دیر چلنے کے بعد وہ گھر کے ایک کونے میں آ گئی، وہاں موجود کمرے کے دروازے پر اس نے دستک دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کسی کے کھانسنے کی آواز آئی تھی اور پھر دروازہ کھلا تھا۔ دروازے کے پار ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، میرا منگیتر پھر مجھے کہنے لگی کہ یہی اماں ہیں، مل لو۔ اتنا کہہ کر وہ مجھے وہاں سے اس کمرے کے باہر چھوڑے پلٹ گئی تھی۔ میں نے اس عورت کو دیکھا جو سوالیہ نظروں سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگی تھی، اس کا چہرے کا ایک حصہ ایک طرف سے جلا ہوا تھا۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آئی کہ میں وہیں پر کھڑے کھڑے ان دونوں کا موازنہ کرنے لگا۔ تبھی میں اس عورت سے کہنے لگا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، مجھے خوبصورت لڑکی سے شادی نہیں کرنی، میں اپنی جیسی ہی کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر ابا نے میرے لیے اس خوبصورت لڑکی کا انتخاب کیا، مجھے ذرا بھی پسند نہیں ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ دیں اور اس کے بجائے مجھ سے شادی کر لیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو ساری زندگی خوش رکھوں گا، آپ کی زندگی بدل دوں گا۔ یہ بات کہتے ہوئے میں نے کمرے کے اندر نظر دوڑائی تھی، جہاں ننگے فرش پر ایک پرانا سا بستر پڑا ہوا تھا اور کھانے پینے کے سامان کے کچھ برتن پڑے ہوئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں وہیں کھڑے کھڑے اندازہ لگا رہا تھا کہ اس بڑے گھر میں اس عورت کی کیا اوقات تھی، یا اسے کیسے رکھا جا رہا تھا۔ وہ بھی شاید اس گھر سے تنگ تھی، اس لیے میری بات سن کر وہ مجھ سے شادی کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ وہاں سے تو میں مطمئن ہو کر نکل آیا تھا، مگر پھر پہنچتے پہنچتے مارے گھبراہٹ کے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ اگر ابا کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ خیر، اللہ اللہ کر کے شادی کا دن آن پڑا
تو میں نے اس بوڑھی عورت کو بتا دیا تھا کہ اسے اپنے گھر میں سب کچھ سنبھالنا ہوگا۔ اب وہ کیسے اپنی بیٹی کی جگہ دلہن بن کر بیٹھی رہے گی؟ یہ تو اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اسے یوں ہی پوری کرنی تھی۔ میں ابا کے ساتھ گھر سے بارات لے کر نکلا تھا۔ ابا بار بار مجھے دیکھ کر پوچھ رہے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ جانے کیوں ابا کو میرا اطمینان کھٹک رہا تھا، کہیں نہ کہیں معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میں نے اپنی طرف سے ابا کو کچھ بھی محسوس نہ ہونے دیا۔ یوں ہی کرتے کرتے ہم لڑکی کے گھر پہنچ گئے تھے۔ وہاں تو جیسے شادی کا نہ تو کوئی ذکر تھا اور نہ ہی کوئی نام و نشان۔ گھر کی تو رونق ہی الگ تھی، مگر یہاں کوئی بھی رونق نہیں تھی۔ گھر اسی طرح سادہ سا تھا، اس پر کوئی سجاوٹ نہیں تھی۔ پھر دروازے کو بھی روزمرہ کے معاملات کی طرح لاک لگا ہوا تھا۔ جو دھوم دھام اور ڈھول باجے کے ساتھ بارات لے کر گئے تھے، اب دیکھ ابا نے سب بند کروا دیا تھا۔ دروازے پر دستک دینے لگے۔ ایک ملازمہ نے آ کر دروازہ کھولا تو ہمیں اپنے ساتھ لیے اندر کی طرف چلی گئی۔ وہاں صوفے پر ایک عورت گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ سمجھ گیا کہ یہ بوڑھی عورت ہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ نے نہ جانے کہاں سے لوگوں کو بلا دیا۔ فوہان پورے ہوئے تو نکاح شروع ہو گیا۔ اسی دوران میری نظر بار بار میری منگیتر کو تلاش کر رہی تھی، مگر نہ جانے وہ کہاں تھی۔ بار بار میں بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ اسی دوران کب نکاح ہوا مجھے علم ہی نہیں ہوا۔ مجھے یوں ہی اتنا آسانی سے نکاح ہو جانے کی توقع ہی نہیں تھی۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ خوب ہنگامہ ہوگا، مگر شاید بوڑھی عورت کافی چالاک تھی۔ اس نے نہ جانے میری منگیتر سے کیا کہا تھا۔ میری منگیتر کمرے سے باہر ہی نہ آ رہی تھی۔ خیر، جب رخصتی کا وقت آیا تو میں نے آگے بڑھ کر اپنی بیوی کے ہاتھ تھام لیا کہ کوئی اور کہیں اس سے کہیں دیکھ ہی نہ لے، ایک مرتبہ اور خیریت سے گھر پہنچ جائے، آگے میں سب سنبھال لیتا۔ بارات واپسی کے لیے نکلی تو میری دلہن میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں سارے راستے اس کی سسکیاں سنتا رہا۔ نہ جانے وہ کیوں رو رہی تھی، اور کوئی چھوٹی لڑکی تو نہ تھی کہ ماں باپ کا گھر چھوڑ آنے پر اسے دکھ ہوتا۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ میں نے گاڑی میں دبے لفظوں میں اس سے پوچھا بھی، نتیجہ وہ مجھ سے ڈر کر دور ہو گئی۔ گھر پہنچ کر جب میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے سامنے دلہن بنی بیٹھی وہ بوڑھی عورت نہیں تھی، بلکہ وہی میری خوبصورت منگیتر تھی۔ مجھے ایک دم غصہ آ گیا تھا۔ میں غصے میں اسے طلاق دینے ہی لگا تھا کہ جب وہ میرے پیر پکڑ گئی کہ ایک مرتبہ اماں سے مل لو۔ نہ جانے اس کی التجا مجھے کیا تھا، اس کی بات ماننے کو تیار ہو گیا۔ کمرے سے نکل کر نیچے آ گیا، جہاں الگ ہی تماشا لگا ہوا تھا۔ ایک عورت میرے باپ کے پیروں میں بیٹھی اس سے معافیا مانگ رہی تھی، مگر ابا کی طرف دیکھنے تک نہیں رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوا اور ابا سے جا کر کہنے لگا کہ ابا، یہ سب کیا ہے؟ یہ عورت کون ہے؟ اس پر اس عورت نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پھر دیوانہ وار میری طرف لپکی تھی۔ یہ تو میری بیوی کی آدھی جلے ہوئے چہرے والی ماں تھی۔ وہ میرے ساتھ لپٹ کر مجھے چومنے لگی تھی۔ میں اسے بڑی مشکل سے خود سے الگ کیا تھا اور پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو ابا کی بات نے مجھے حیرانگی سے دوچار کر دیا۔ بدصورت عورت وہ کوئی نہیں بلکہ مجھے پیدا کرنے والی میری حسین ماں تھی۔ بلکہ وقت نے اس کا یہ حال کر دیا تھا۔ لڑکی سے میری شادی ہوئی تھی، وہ میری ماں کی سوتیلی بیٹی تھی۔ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا سلوک ہوا تھا۔ میری ماں بہت پچھتا رہی تھی، لیکن میرے پاس اس کے پچھتاوے کا کوئی حل نہیں تھا۔ میں نے اس کی پر دوسری طرف نظر دوڑائی تو ضروری یہ نہیں سمجھا تھا کہ اپنے کمرے میں گیا۔ مجھے اب اس کی ضرورت نہیں تھی۔ پہلے وہ مجھے چھوڑ گئی تھی، اب میں اس سے نہیں ملنا چاہتا تھا جس عورت کی وجہ سے میرے باپ نے اپنی ساری زندگی تنہا گزاری تھی، کیونکہ اس سے ملنا اپنی خوبصورتی۔ مگر وقت نے اسے ایسی حالت میں لا کر ہمارے سامنے کھڑا کر دیا تھا کہ جس وقت کوئی اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔